يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. المسلم إذا أراد الحج والذهاب إلى مكة يسأل عن طريقها، وكذلك هو يريد الجنة فعليه أن يسأل عن طريق الجنة. ممكن أن يسافر إذا كان جاهلا من الهند إلى الصين، لكن يجب عليه أن يسأل حتى يسافر إلى مكة. كذلك من الذي يريد الجنة يسافر إلى الجنة فيسأل أهل العلم عن الجنة ويذهب إلى الجنة. اور کوئی بھی حاجی اگر وہ حج کرنا چاہتا ہے تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ حج بیت اللہ کا راستہ معلوم کرے، اور اسی طرح سے جنت ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنت میں جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے حج کرنے سے پہلے کہ حج کے طریقے معلوم کرے، جنت میں جانا ہے تو جنت کے راستے معلوم کرے. جیسے کہ آپ کو اگر ہندوستان سے چین جانا ہو تو ہر آدمی یہ کوشش کرے گا کہ بھئی چین جانے کا راستہ کیا ہے، تو چین جانے کی راہ پہلے وہ تلاش کرے گا. تو اگر آپ کو جنت میں جانا ہے یا آپ کو اللہ تبارک آپ کو جنت میں جانا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اہل علم علماء مشائخ سے آپ جنت کے راستوں کا علم حاصل کریں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں. كل أمر يحتاج إلى علم. فمثلا الكهرباء الآن ما يستطيع يعمل فيها جاهل، ممكن فيه موت ويقتله الكهرباء. كذلك ما يستطيع الإنسان أن يصلي وأن يزكي وأن يتصدق جاهلا، لا بد أن يتعلم. ہر چیز کے لیے علم ہونا ضروری ہے. ظاہر ہے کہ اگر یہ ٹیوب لائٹ جل رہے ہیں، اگر آپ کو اس کے وائر درست کرنے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا علم حاصل کریں کہ کون سا نیگیٹو اور پازیٹیو وائر کون سا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لا علمی میں کبھی ایک تار کو دوسرے تار سے لا علمی میں جہالت میں جوڑنا چاہیں اور اسپائر ہو جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے. اور بس تو اس لیے جس طرح سے آپ ایک کہربائی نہیں ہیں، یعنی آپ ایک الیکٹریشین نہیں ہیں، تو ایک غیر جس کو علم نہیں ہے الیکٹرانک کے چیزوں کے اندر، الیکٹریشین کا جس کو وہ نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے اس ٹیوب لائٹ کی اصلاح کر سکتا ہے. تو اسی طرح سے ہر چیز کے لیے علم ضروری ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ حج کرنا چاہتے ہیں، آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا علم حاصل کریں تاکہ آپ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک نادانی کے اندر آپ اللہ کی عبادت و بندگی تو کریں لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی نہیں بلکہ شیطان کی عبادت و بندگی ہو سکتی ہے. وأنتم في الهند في بلاد فيها علماء السنة وأهل الحديث، إنهم يدرسون عندنا في مكة وكتبهم وصلت إلينا. فأنتم في بلد فيه علماء كبار فاسألوا أهل الحديث كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنتم في نعمة من هذا الجانب. تو اے میرے ہندوستانی بھائیو، آپ ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان میں الحمدللہ بڑے بڑے علماء ہیں، مشائخ ہیں اور الحمدللہ مدارس ہیں. یہاں تک کہ بڑی مسرت کی بات یہاں تک بھی ہے کہ یہاں کے علماء جو اور ہندوستان کے مشائخ وہ سعودی عرب کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر استاد ہیں، وہاں وہ دروس اور دیتے ہیں اور ان کی کتابیں الحمدللہ اور ان کی کیسٹیں آپ کے اس ہندوستان کے اندر آتی ہیں. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان علماء مشائخ سے آپ علم حاصل کریں اور آپ کو جو ہے یہ اہل الحدیث ہیں، اہل الحدیث سے آپ علم حاصل کریں اور علم شرعی حاصل کریں، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو علم والے ہیں، قرآن و سنہ کے جاننے والے ہیں، آپ جن باتوں کا علم نہ ہو ان سے رجوع کریں اور ان سے سوال کریں. ثم أنتم كل واحد غالبكم له أهل وله أولاد، فهؤلاء رعايا يجب عليكم أن تحافظوا عليهم تحملوهم على الطاعة وتربوهم على الكتاب والسنة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إلى آخر الآية. آپ حضرات الحمدللہ
آل اولاد والے ہیں، بال بچے ہیں آپ کے اس ہندوستان کے اندر، تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں اور پھر اسی قرآن و سنت کی روشنی میں آل اولاد کی آپ اصلاح کریں تاکہ آپ کی آل اولاد صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی طرح ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو بھی اور اپنے آل اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہونے والے ہیں۔ فاستفيدوا من أهل الحديث من شروحهم ودروسهم ومدارسهم والأشرطة الكاسيت والإنترنت والصحف والمجلات ومثل هذه المؤتمرات، فأنتم في خير عظيم، نور كهذا النور أو أعظم، بل أعظم منه۔ تو اے لوگوں، آپ علماء اہل حدیث سے رابطہ پیدا کرو، کیسٹوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے۔ عصر حاضر میں نئے اس جدید ٹیکنالوجی دور میں بہت سارے وسائل ہیں، آپ ان کے ذریعے سے علم حاصل کریں جس طرح، اور اس سے استفادہ کریں جس طرح یہ روشنی ہے، اس روشنی سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسے جلسے، جلوس، دروس، محاضرات، لیکچرز، سیمینارز اور ندوات جتنے بھی ہوتے ہیں آپ ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ فهذه أمور لاحظتها على بعض الحجاج. الأمر الأول أنهم يطلبون من الرسول الشفاعة، وهذا شرك، فلا يجوز للمسلم أن يطلب من الرسول ولا من غيره أي شيء بعد موته. والأمر الثاني ترك الصلاة، والثالث تأخيرها عن وقتها، والرابع أن كثيرين منهم يعبدون الله على جهل وضلال. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے حج کے ایام میں جن کا میں نے مشاہدہ کیا، ملاحظہ کیا، اور وہ باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دی گئیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد طلب کرنا، نمبر 2 شفاعت طلب کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح سے نماز کو قائم نہ کرنا، اسی طرح سے نماز کو تاخیر سے ادا کرنا، اور جو باتیں عرض کی گئیں یہ میں نے مشاہدہ کیا ہے، تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ان کو آپ کی خدمت میں رکھ دیا جائے۔ ثم إني أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا أن تجعلنا كامل الإسلام والإيمان والإحسان وكامل السعادة في الدارين والبرزخ، وأن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب ولا فتنة في الدارين ولا في البرزخ، بل كرما منك ومنا، إنك أنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس کے بعد شیخ نے دعا کی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، شیخ محمود عقیل کی اس عرفی نصیحت اور اس کے ترجمے کے بعد میں دعوت دیتا ہوں شعلہ بیان مقرر فضیلۃ الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ سے کہ وہ آئے اور اپنا مفصل خطاب فرمائیں۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى في مقام آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رواه إمام مسلم في حديثه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، علماء اعظام، صدر کانفرنس اور خواتین و حضرات، عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 22 محرم الحرام 1425 ہجری مطابق
14 मार्च सन 2004 ईस्वी के इस अजीमुशान 28वीं कॉन्फ्रेंस जो ज़ेर निगरानी ज़ेर एहतिमाम जमीयत अहले हदीस हिंद, ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस हिंद के पाकोड़ के इस वसी ग्राउंड में सूबे झारखंड में मुनाकिद हुई है। इसमें जिस मौजू पर मुझ नाचीज को खिताब करने का हुक्म दिया गया है वो है बिदआत की तबाहकारियां या बिदअतों की तबाहियां। क़ब्ल अज़ीं कि मैं अपने मौजू की वजाहत करूं और चंद निकात में मुख्तसर तौर पर मैं अपनी बातों को आप हज़रात की खिदमत में रखूं, मैं अमीर मोहतरम मरकजी जमीयत अहले हदीस नाज़िम आला और दीगर अपने अकाबरीन उलमा का मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे अदना नाचीज को ये इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में मौका दिया गया कि मैं अपने भाइयों से कुछ बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में रख सकूं। दोस्तों और भाइयों, स्टेज पर बैठे हुए इस वक्त पाकोड़ की कॉन्फ्रेंस में ये जो अजीम हस्तियां बैठी हुई हैं, जिसके अंदर ऐसे ऐसे नाबग़े रोजगार मौजूद हैं और ऐसे ऐसे ऐसी अजीम शख्सियतें मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए आप क्या इस स्टेज पर बैठे हुए बहुत सारे हम असर हमारे जैसे उलमा और तलबा की निगाहें तरस रही थी। लेकिन काबिल मुबारकबाद है मरकजी जमीयत अहले हदीस जिसने इस दयारे गैर ज़ीज़रा में, मैं समझता हूं कि इतनी दूर इस कॉन्फ्रेंस को मुनाकिद करने के बावजूद भी पूरी दुनिया से जमात अहले हदीस के चांद और सितारे उतरकर पाकोड़ की धरती पर रोशन है और आपके सामने जलवा फरमा है। वल्लाह ये बड़ी सआदत और खैर की बात है और अल्लाह अज़्ज़ व जल से ये दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह इन चांद और सितारों को मजीद रोशनी अता फरमा। इलाहुल आलमीन इनसे पूरी दुनिया को मुनव्वर और मुजल्ला फरमा मौला। ए अल्लाह इनके इल्म और इनकी खिदमत और इनके जुहूद और इनके जो कुछ भी किताब और सुन्नत के रास्ते में जो भी कुर्बानियां हैं बारे इलाहा इन्हें कबूल फरमाकर सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा मौला। जिस तरह हम यहां बैठे हैं और हम एक दूसरे को देख रहे हैं, बारे इलाहा जन्नतुल फिरदौस में भी हमें इसी तरह आमने सामने बिठाकर एक दूसरे का नजारा और एक दूसरे के दीदार करने की तौफीक अता फरमा मौला। इलाहुल आलमीन इस कॉन्फ्रेंस को कबूलियत का शर्फ अता फरमा मौला। इलाहुल आलमीन जिन लोगों ने भी दामे दिल में कदम सुखने इसके अंदर जर्रा बराबर भी अदना बराबर भी अल्लाह की राह में जो भी कुर्बानी पेश की है, इलाहुल आलमीन उनके उन जर्रात को नेकियों का ढेर बना दे मौला, पहाड़ों के बराबर बना दे मौला और उसके बदले उनके गुनाहों को माफ फरमा दे मौला और उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा मौला। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, बात कहने को बहुत है लेकिन वक्त की नजाकत मजबूर कर रही है कि मैं अपने मौजू की तरफ पलटूं। लेकिन मैं एक बात अर्ज जरूर करना चाहूंगा कि आप जहां बैठे हैं और ये जो मजलिस है ये मरकजी जमीयत अहले हदीस के साए तले छितर इस शामियाने के नीचे आप बैठे हैं, यहां हर एक का अदब एहतराम मलहूज रखिए। मुझ जैसा कम इल्म और बेअमल तालिब इल्म, मैंने आवाजें सुनी अपने दोस्तों से, कुछ लोगों ने आवाज लगाई लेकिन ये मुझे बहुत शाख गुजरी, मुझे तकलीफ हुई कि जिन लोगों ने इंसान पैदा किए हैं, जिन्होंने मुझ जैसे हकीर तालिब इल्म और मुझ जैसे लोगों को बनाया है, जिनकी मोहब्बतें आपके दिलों के अंदर हैं, आप उनसे मोहब्बत करने का आदाब नहीं जानते। मेरे अजीजों, हम जैसे उनके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। ऐसे ऐसी हस्तियां यहां आपके सामने बैठी हुई हैं। हम क्या हैं? हम जैसे लोगों को उन्होंने पैदा किया है और हजारों लाखों की तादाद में पैदा किया है। हम उनके इल्म से खोशाचीन, हम उनके इल्म के खोशाचीन हैं। उन्होंने अपने खून, अपने इल्म और अपने अमल से इस जमात के रगों के अंदर रूह डाली है और हम जैसे लोगों को बनाया है और हमसे बड़े बड़े लोगों को उन्होंने पैदा किया है। हमारी क्या मजाल है और हमारी क्या बिसात है? हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और ऐसे मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ हस्तियों को, वल्लाह मैंने ऐसी भी हस्तियां यहां बैठी हैं जिनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैंने पहली दफा उनको इस कॉन्फ्रेंस में देखा और रूह और दिल मसरतों से लबरेज हो गए। और ये कॉन्फ्रेंस यहां मकसद तकरीर करना नहीं होता, बल्कि यही कॉन्फ्रेंस है जहां आप आजादी हिंद के जो है मुजाहिद को आपने देखा। ये बुजुर्ग हस्ती कहां से, सिद्धार्थनगर के उस जिले से होते हुए और मसाइब और मुश्किलात को झेलते हुए आपके सामने अभी आकर के ये अजीमुशान हस्ती बैठी थी। ये बुजुर्ग यहां बैठे हुए हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मरकजी जमीयत अहले हदीस को, इसी तरह उसके तहत चलने वाले तमाम सूबाओं को
اسی طرح کے کانفرنس اور اسی طرح کے اجتماعات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ اسی طرح بار بار ملاقاتوں کا بہانہ ہمیں ملے اور ہم اپنے گناہوں کو دھلنے کا ایک طریقہ پائیں۔ یہ مجالس، یہ اس طرح کے کانفرنس صرف ایک قسم کا مظاہرہ ہی نہیں بلکہ ایک قسم کے دھوبی گھاٹ بھی ہیں، جہاں پہنچ کر، جہاں ہم اپنے گھر بار، اپنے آل اولاد کو چھوڑ کر 2-2 3-3 دن جمع ہو کر کے ہم اپنے گناہوں کو دھلتے ہیں۔ یہ دھوبی گھاٹ ہیں۔ یہاں بیٹھنے والوں، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے پیروں میں لپٹی ہوئی یہ دھولیں اور تمہارا یہ سفر یوں ہی، اور تمہاری یہ مشقتیں جو یہاں رہ کر کے تم برداشت کر رہے ہو، اس کی کوئی معمولی قدر و قیمت اللہ کے ہاں ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، مجھے پیغمبر رسالت مآب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کہیں بھی مجلسیں اس طرح قرآن و سنت کے نام پر بپا ہوتی ہیں اور اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، جب وہ مجلسیں ختم ہوتی ہیں اور وہ پلٹ کے جانے لگتے ہیں تو فرشتے اور ملائکہ کہتے ہیں، اے لوگوں لوٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو یہاں سے جب ہم پلٹیں تو ہم اپنے گناہوں کو معاف، کم از کم ہم اس حالت میں پلٹیں کہ ہمارے گناہ اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو خالص کر لو، اور یہاں کی مشقتیں اور یہاں کی جو پریشانیاں تمہیں پیش آئی ہیں ان کے اوپر صبر کرو، انشاءاللہ تعالیٰ ایسا بھی ہو سکتا ہے یہی ہماری گناہوں کی معافی کا بہانہ بن جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس کانفرنس کو عزت و آبرو کے ساتھ پائے اختتام تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تقریباً میں نے 17 یا 18 نکات یعنی پوائنٹس ہیں، بدعت کے نقصانات کیا ہیں، میں نے انہیں نوٹ کیا ہے اور انہیں آپ کی خدمت میں رکھنے کا تہیہ کیا ہے۔ کوشش یہ کروں گا کہ مختصر انداز میں اشارے کرتے چلا جاؤں، کیونکہ یہاں بدعت کی تفصیلات مطلوب نہیں، یہاں بدعت کی مذمتیں مقصود نہیں، یہاں بدعت کے جو نقصانات امت کے لیے ہیں جس سے کہ امت دوچار ہو رہی ہے، بدعت کی تباہ کاریاں کیا ہیں، ان کی طرف اشارہ کرنا مطلوب ہے، اور آپ کو یہ ذہن دینا ہے، اور آپ کو نہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے عالم اسلام میں روئے زمین پر جہاں بھی اردو دا طبقہ اور جہاں بھی زبان بولنے والے لوگ ہیں ان تک یہ آواز پہنچے گی انشاءاللہ تعالی۔ ان سب کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، تم آج قلق و اضطراب محسوس کر رہے ہو عالم اسلام میں، اے دنیا کے لوگوں تم اپنے آپ کو غیر معمول سمجھتے ہو، اے دنیا کے لوگوں خواہ وہ کسی بھی مذہب اور مسلک کے ماننے والے ہوں، ہمارا یہ پیغام، ہماری یہ دعوت سب کے لیے ہے بلا تفریق مذہب و ملت کہ اے دنیا کے لوگوں اگر امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، سعادت اور خیر چاہتے ہو، اور دنیا کے اندر فلاح و بہبود چاہتے ہو، عزت و آبرو چاہتے ہو، اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی چاہتے ہو، اللہ کے ہاں بھی اللہ کی رضا چاہتے ہو، آؤ اس طرح کی کانفرنسوں میں شریک ہو۔ ہم تمہیں وہ راہ بتلاتے ہیں، ہم تمہیں وہ طریقے بتلاتے ہیں جنہیں اپنا کر اور جن راستوں پہ چل کر عرش والے کی رضا اور اس کی خوشنودی پا سکتے ہو، اور اسی طرح سے دنیا کے اندر فلاح اور کامرانی کے ہنر پا سکتے ہو۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، آج کی یہ مجلس بدعت کی تکلیف، بدعت کی مذرتوں اور بدعت کی جو ہے تباہ کاریوں کے تعلق سے ہیں۔ بدعتوں نے آج کیا کیا گل کھلائے ہیں، بدعتوں نے کس طرح سے امت کے شیرازے کو منتشر کیا ہے، بدعتوں نے کس طرح سے ہمارے افکار اور ہمارے اعمال کے اوپر ڈاکے ڈالے ہیں، بدعتوں نے کس طرح سے اللہ کے غضب اور اللہ کے عتاب کو ہمیں دعوت دی ہے، بدعتوں نے کس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بنائے ہوئے گلشن کو اور اس سجے سجائے گلشن نبوت کو کس طرح سے تخت و تاراج کیا ہے، اور کس طرح سے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین غنچوں کو اور پھولوں کو کس طرح سے اسے تار تار کیا ہے اور بے نقاب کیا ہے، اور اس کو مسئلہ ہے بدعتوں نے، اور کس طرح سے امت محمدیہ کے اندر تفرقے اور انتشار کے زہر گھولے ہیں ان بدعتوں نے۔ میں آج کی اس بزم میں، آج کی اس کانفرنس میں، میں ان تمام قباحتوں سے اور ان تمام سازشوں سے اور ان تمام برائیوں سے میں پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، اور وہ عیوب دکھانا چاہ رہا ہوں، اور وہ نقائص
اور وہ ہلاکتیں اور تباہیاں اور بربادیاں دکھانا چاہتا ہوں جو آپ کی نظروں میں بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں یا لوگوں کی نظروں میں بڑے حسین نظر آ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو ان بدعتوں کی مثال وہی ہے کہ جیسے کہ ایک درخت کی مانند ایک درخت بظاہر سر سبز و شاداب نظر آتا ہے، لیکن اس کی جڑ میں بیٹھنے والا جو کیڑا ہے اسے بے ثمر بنا دیتا ہے، بے پھل بنا دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بدعتیں تمہارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتی ہیں۔ بظاہر انسان مسلمان نظر آتا ہے، بظاہر انسان مومن نظر آتا ہے، بظاہر انسان تقوی طہارت کا مرقع نظر آتا ہے کہ در دامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے، بڑا مہذب ہے، بڑا متقی ہے، داڑھی ماشاءاللہ تبارک اللہ، پجامے ٹخنے کے اوپر ماشاءاللہ، ہاتھوں میں تسبیح، بغل میں مصلے اور جھوری جھنٹی اٹھائے ہوئے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ آسمان سے اترا ہوا کوئی فرشتہ ہے۔ لیکن بدعتوں نے اس کے قوائے عمل کو، اس کے عمل کے دست و بازو کو اس طرح سے کھوکھلا کر دیا ہوتا ہے، اس طرح سے کھوکھلا کر دیا ہوتا ہے کہ علامہ والحفیظ اور اس طرح سے قبیح بنا دیتا ہے، اور اس کی نظروں میں وہ اس کے بدعمالیاں حسین اور خوبصورت نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ تباہ کاریاں بولو سننے کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ تو خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور میرے سامنے یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو بٹھاؤ، ان کو کہو کہ بیٹھیں آرام سے، تاکہ پیچھے والے جو آپ سے پیچھے ہیں وہ بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ میری آواز کو سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ بار الہ ہمیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی اس کانفرنس سے ہم یہ عہد کریں گے، اور یہاں سے اٹھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد ہوگا کہ بار الہ پوری زندگی جتنی بھی ہمیں بطور امانت میسر آئی ہے، ہم چلیں گے، پھریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اٹھیں گے، سوئیں گے، جاگیں گے، انشاءاللہ ہم چلتے پھرتے اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل نمونہ بنیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ورنہ لوگوں، آج ہم سنتے بہت زیادہ ہیں، ہم بولتے بہت زیادہ ہیں، دروس اور اجتماعات میں ماشاءاللہ تبارک اللہ خوب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں، لیکن جب یہاں سے جاتے ہیں تو پھر خلاص ایسا لگتا ہے جیسا کہ انہوں نے نہ کچھ سنا ہے اور نہ ہی انہوں نے کچھ عمل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ ایسے اجتماع سے کوئی فائدہ نہیں، ایسے دروس سے کوئی فائدہ نہیں، ایسی کانفرنسوں سے کوئی فائدہ نہیں جس سے عملی جذبوں کے بجائے بدعملیاں پیدا ہوں۔ آج بہت سارے لوگ اس کانفرنس میں شریک ہیں لیکن شاپنگ کر رہے ہیں، روڈوں پہ بیٹھے ہوئے، روڈوں پہ کھڑے ہوئے۔ میرے عزیزوں، تمہیں بال بچوں کو کیا ضرورت تھی چھوڑنے کے لیے؟ یہ کانفرنس اور یہ شامیانہ 1 کلومیٹر کی دوری پر جو لگایا گیا ہے، یہ تمہارے لیے لگایا گیا ہے۔ تم روڈوں پہ بیٹھنا تھا تو تمہاری بستیاں خالی تھیں، وہیں جا کے روڈوں پہ بیٹھ لینا تھا۔ تم نے بیوی کو، بچوں کو دھوکہ دے کر کے تم کہہ رہے ہو کہ ہم آئے ہیں کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے، اور یہاں روڈوں اور بازاروں میں گھوم رہے ہو۔ حیا کرو، شرم کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ سفر ضائع اور بیکار ہو جائے اور تم اپنی بیوی بچوں کے معاملے میں خائن ٹھہرو اور رب ذوالجلال تم سے پوچھے۔ اس لیے پلٹو، لوٹ آؤ روڈوں سے اور اٹھ جاؤ اپنے بستروں سے اور چلے آؤ اس پنڈال میں اور سنو علماء کرام کے بیانات کو، علماء کرام کی نصیحتوں کو۔ یہاں اس لیے آئے ہو، میں نے بتایا شروع میں، دھوبی گھاٹ ہے، دھوبی بار بار گھر جا جا کے کپڑے نہیں لاتا، ایک بیگ کپڑے گھاٹ پہ لا کے پیٹ پیٹ کے اس کو دھلتا ہے۔ یہاں اس لیے جمع کیے گئے ہو تاکہ ہماری تمہاری تربیت ہو، ہم تم قرآن و سنت کی روشنی میں سجیں، سوریں، اور جب یہاں سے اٹھیں تو ہم مکمل داعی بن کے اٹھیں۔ ہمیں دیکھ کر لوگ عبرت لیں، ہمیں دیکھ کر کے لوگ کہیں یہ اہل حدیث کانفرنس سے آئے ہوئے نوجوان ہیں، یہ اہل حدیث کانفرنس سے آئے ہوئے بزرگ ہیں۔ الحمدللہ گیا تو تھا کوئی اور چہرہ لے کر، لیکن جب پلٹ رہا ہے تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلکیاں اس کے چہروں کے اوپر نمایاں ہیں۔ دین کی روشنی لے کر کے آیا ہے، ہدایت کی کرنے لے کے آیا ہے۔ پہلے بے نمازی تھا، کانفرنس سے لوٹنے کے بعد دیکھو 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے لگا۔ پہلے بدعتی تھا، پہلے مجاوری کرتا تھا، پہلے درگاہوں پر نیاز اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا قوالیاں گواتا تھا، عرس اور میلے کرواتا تھا، اور نہ جانے کیا کیا خرافات کرتا تھا۔ لیکن دیکھو کانفرنس کی 3 دن کی تربیت سے یہ پلٹا ہے۔ الحمدللہ توحید و سنت کا پاسمہ بن چکا ہے، توحید و سنت کا رہبر، توحید و سنت کا امین بن چکا ہے، اور توحید و سنت پہ عمل کرنے والا بن چکا ہے۔ یہ ہے اس کانفرنس کا مقصد، اس کانفرنس میں شریک ہونے کے اہداف اور مقاصد۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سب سے پہلی چیز جو میں آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں، ہمارے بہت سارے احباب ہیں جن کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہوگی کہ جناب یہ بدعت کیا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، جس طرح یہ رات، جس رات میں ہم بیٹھے ہیں، اس کا الٹا دن ہے، اس کی اپوزٹ دن ہے، اس کے عکس میں دن آتا ہے۔ ہم رات اور دن کہتے ہیں،
سورج نکلے گا اس کو دن کہتے ہیں، اس کو رات کہتے ہیں۔ جس طرح سردی کا الٹا گرمی ہے اور گرمی کا الٹا سردی ہے، اسی طرح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الٹا بدعت ہے۔ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل اور اسی طرح سے تقریر کو سنت کہا جاتا ہے، اور ہر وہ بات جو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نئے طرز سے ایجاد کی جائے اور اسے ثواب سمجھ کر کے کیا جائے، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ بہت سارے احباب ہیں آپ کے اسی علاقوں میں یا اور مختلف علاقوں میں، جب بدعت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جناب عالی ٹوپی پہننا بھی بدعت، جبہ پہننا بھی بدعت، اور جناب عالی گھڑی پہننا بھی بدعت، اور جناب عالی یہ دیکھیں پولیسٹر کے لباس پہننا بھی بدعت، ساکس پہننا، یعنی مختلف یہ بڑے بڑے مفتی لوگ یہ دلیل دیتے ہیں۔ تو تم کہتے ہو بدعت جو نبی سے زمانے میں نہ رہی ہو، تو آپ جناب علی یہ پولیسٹر کے کپڑے نبی کے زمانے میں نہ تھے، یہ جبے نبی کے زمانے میں نہ تھے، یہ سواریاں نبی کے زمانے میں نہ تھیں، تو پھر یہ بھی بدعت، تو اس کا مطلب تم بھی بدعتی۔ یہاں تک جرأت کرتا ہے یہ مفتی کہ کہتے ہیں تم بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھے اس لیے تم بھی بدعت۔ یہ اس دور کے اس عہد کے مفتی ہیں، ان کے ذہنوں پر رب ذوالجلال نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے ذہنوں دماغ کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بدعت، ہم یہ کہتے ہیں بدعت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں، ہمارے لائے ہوئے اس امر میں حکم میں، اس مولوی سے پوچھو، اس مفتی سے پوچھو کہ اس امر کا مطلب تیری کاٹ کے کپڑے ہیں، امر کا مطلب کیا ہے؟ دنیاوی بلڈنگیں اور گھر ہیں، امر کا مطلب کیا ہے؟ امرنا یعنی ہمارے حکم میں، ہماری شریعت میں جو شخص کسی نئی بات کو ایجاد کرے، نئی بات کو پیدا کرے، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی، ہر گمراہی بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ایک بات نوٹ کر لو، بدعت کی یہ تعریف ذہن میں یہاں سے اٹھ کے جانا، شرک اور اس کی مذمتیں اور اس کے لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم اور دیگر، آپ 2 دن سے اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام کے ذری بیانات سے اپنے قلوب اور اذہان کو منور و مجلہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھ کم علم کو یہ موضوع دیا گیا اور مجھے بڑا پسند موضوع ملا، اللہ کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، اس کو بھی اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ سنت کی اپوزٹ یہ بدعت ہے، اور بدعت دین اسلام کے اندر کسی بھی نئی بات کا ایجاد کرنا جو نبی کی شریعت میں نہیں ہے اور اس کے اوپر باعث ثواب سمجھ کر عمل کرنا، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اب آپ گھڑی پہنتے ہیں تو کیا ثواب سمجھ کر کے پہنتے ہیں؟ آپ ڈیری کارڈ کے کپڑے پہنتے ہیں تو کیا ثواب سمجھ کر کے پہنتے ہیں؟ آپ موٹر گاڑیاں یا ریلوں پر سفر کرتے ہیں، کیا ثواب سمجھ کر کے کرتے ہیں؟ ذرا بتاؤ کون سا بدھو اور کون سا الو ہوگا جو یہ کہے گا کہ جناب چلو ثواب لینا ہے ٹرین پہ بیٹھ جاؤ، ثواب لینا ہے گھڑی پہن لو؟ تو تم پتہ یہ چلا کہ سارے ماشاءاللہ تبارک اللہ اجر و ثواب چلتے پھرتے حاصل کر رہے ہیں۔ پوری دنیا ابھی تو ثواب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پوری دنیا نہ جانے چلت پھرت میں گزر رہی ہے۔ اگر یہ کہیں نمونہ مل گیا تو ماشاءاللہ ٹرینیں بھی فل چلیں گی، لوگ اس کے اوپر بھی ثواب سمجھ کے لوگ صبر کریں، ایسی بات نہیں۔ تو یہ ہے بدعت، اس بدعت کی مذمت بہت زیادہ ہے۔ اور ایک بات اور سن لو، کوئی بھی بدعت حسنہ نہیں ہوتی۔ بہت سارے مولوی اور بہت سارے مفتی ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر اردو زبان والے، ایک تو ویسے ہی عجمی گونگے بہرے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور میں یہ کہوں کہ ان بر صغیر کے اس پیٹ سے اور اس ملک کے بر صغیر کے بدباطن اور برے علماء نے پیدا کیے، اور جتنی جماعتیں اور جتنی تحریکیں پیدا ہو رہی ہیں اس ملک کے برے علماء پیدا کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بھولی بھالی امت کو بھیڑ سمجھ کر، ریوڑ سمجھ کر جیسے چاہتے ہیں اپنے پیچھے دوڑاتے ہیں۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ ہر ریرو گیرو نتھو خیرو کے پیچھے اپنے باغ و ڈور چھوڑ کر کے بھاگتے پھرو، بلکہ اس کائنات میں تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو تاکہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک نبی حضرت محمد الرسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے بخیل نظر آتے ہو تم، نبی کا نام آئے اور ہماری مجلسیں صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ گونجیں، یہ بڑے عجیب اور حیرت کی بات ہے۔ ہاں نعرے ورے نہیں، یہ مت لگاؤ، اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے بندو، ہمارے نبی کے اوپر درود پڑھو، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ گناہ مٹائے جائیں گے، درجات بلند ہوں گے، رب ذوالجلال کے ہاں مرتبے تمہارے بلند ہوں گے۔ اس لیے نبی کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے لوگوں،
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار بن جاؤ. ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک نبی کو اپنا حکیم الامت سمجھو, ایک نبی کو اپنا امام اعظم سمجھو جو امام سید العرب والعجم ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی کائنات کے کسی بھی گوشے میں رہو گے, کائنات کے کسی بھی کونے میں رہو گے, ارے انسان تو انسان ہے, تمہارے لیے یہ گونگے بہرے جانور جو موذی کہلاتے ہیں یہ بھی تمہارے لیے راستے چھوڑ دیا کریں گے, یہ بھی تمہیں راستے دے دیں گے. آج تو عقل و خرد رکھنے والے تمہیں گلی اور کوچوں میں ڈھونڈ کر تمہیں برباد کرنے کے چکر میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسی نبی نے, جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا تھا, ارشاد فرمایا جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری, کہ جس نے بھی میرے حکم کی, میرے شریعت کی مخالفتیں کری ہیں, جو بھی مخالفت کرے گا اس کے چہرے کے اوپر ذلت اور رسوائیاں تھوپ دی جاتی ہیں. اس لیے یاد رکھو, بدعت کے رسیا نہ بنو. کوئی بھی بدعت اچھی, بولو, کوئی بھی شراب اچھی ہو سکتی ہے, بولو, نہیں ہو سکتی ہے نا. ایک عطر مجموعہ ہندوستان میں چلتا ہے, اس کے اندر اگر پیشاب کے ڈال دیے جائیں اور اس کے اوپر لیبل لگا دیا جائے عطر مجموعہ کا, وہ عطر ہو جائے گا پیشاب. کوئی اللہ کے حبیب, یہ دیکھیں یہ فقیہان ہیں. ہمارے ہندوستان کی فقہدانی بڑی چوڑی ہے, ہمارے یہاں کے بدبادل مولویوں کی فقہدانی بڑی کشادہ ہے. ہر چیز میں کیلیاں نکالنا, 1.5 اینٹ کی مسجدیں الگ کرنا ضروری. یہ جہنم کیسے چلے گا ان بیچاروں کا؟ یہ تم کو پھوٹ کر, انگریزوں سے انہوں نے قاعدے وصول لیے کہ پھوٹ ڈالو, حکومت کرو, اپنی مسجدیں الگ کرو, اس کی روزی, اس کی روٹی, اس کا وہ تمام سب کرو. یہی کر رہے ہیں. اس لیے مسلمان ہمیشہ چاق و چوبند ہوتا ہے اور ہوش و خرد سے قدم بڑھاتا ہے اور زندگی گزارتا ہے. وہ کسی قسم کے شیطانی پھندوں میں آنے کی وہ کوشش نہیں کرتا. بہرحال یہ ایک بات یاد رکھو, کوئی بھی بدعت اچھی, کوئی بھی بدعت حسنا. پھر تراویح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھٹ سے فوراً بات آئے گی, یہ تراویح تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا ہے بدعت ہے, وہ فلانی بھی بدعت, دیکھو فلانے کی بھی بدعت. وہ دلائل دیتے ہیں یہ جاہل گونگے. جب مسائل آتے ہیں, جب ان سے کہا جاتا ہے لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ یہ ہے کہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا کرتے تھے تو زور سے آمین کہتے ہیں. ہم مقلد, ہم کیا ہیں؟ بولو. ہمارے امام نے نہیں فرمایا, ہم نے کہا وہاں تو نبی نے فرمایا ہے, تم نے امام کو پیش کیا ہے. اور بدعتوں کے بارے میں تمہیں دلائل کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولو. یہاں امام کی بات کہاں چلی جاتی ہے؟ مجھے بتلاؤ کس امام نے کسی بدعت کو حسنا کہا ہے؟ کس نے کہا؟ بدعت کوئی حسنا نہیں ہوتی. امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ. کل, مولوی کہتا ہے نہیں, بعض بدعتیں حسنا بھی. وہ حسنا اس کی اپنی پیٹ کی پیداوار ہے. کس کی پیداوار ہے؟ ہاں, یہ سمجھ لو, یہ اصول یاد رکھو. اب آگے بڑھیں. اب اس کی تباہ کاریاں دیکھیں. نمبر 1, اللہ کے رسول, ایک بات یاد رکھو, جہاں کہیں بھی بدعت ایجاد کی جاتی ہے اور جہاں, نمبر 18 پوائنٹس ہیں, میں نے کہا ہے ان میں سے جتنی اللہ کی توفیق ہوگی بیان کروں گا. وقت ختم ہونے کو ہوگا, میں جلدی تلخیص کے ساتھ بیان کر دوں گا. جہاں تفصیل کی ضرورت ہے اسے بھی, اور جہاں اختصار کی میں کر لوں گا انشاءاللہ تعالی. میرے پاس وقت ہے الحمدللہ, کیونکہ ناظم اعلیٰ نے فرمایا ہے آپ ہوں گے, اسٹیج ہوگا, رات ہوگی, عوام ہوگی. کیا خیال ہے؟ بولو, تیار ہو؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی. جوان رہو, جوان. تمہارے کندھوں پر کتاب و سنت کے تبلیغ اور اس کے نشر و اشاعت کی ذمہ داری سونپی جانے والی ہے. میرے عزیزو, اس کے لیے تیار رہو ہمیشہ انشاءاللہ تبارک و تعالی. قرآن و سنت کے گلشن کی آبیاری کے لیے اگر اپنے خون کی بھی ضرورت پڑے گی تو بولو تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس کانفرنس سے یہ عہد لے کر کے اٹھنا ہے کہ قرآن و سنت کی آبیاری اور قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے کو بھی بہا دینا ہے, اور ہندوستان کے گوشے گوشے سے بدعت جیسی مذموم چیزوں کو انشاءاللہ
چاہے وہ عقیدے کی بدعتیں ہوں، چاہے وہ اعمال کی بدعتیں ہوں، چاہے وہ اخلاق کی بدعتیں ہوں، ساری بدعتوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالی جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دینا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ زبان سے جو کہہ رہے ہو کہیں تمہیں مہنگا نہ پڑے، وَمَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، زبان تمہاری حرکت میں آتی ہے، رب ذوالجلال کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، حجتیں قائم ہو رہی ہیں تمہارے اوپر۔ کہیں رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو کر کے یہ نہ کہنا کہ بار الہا مجھ تک تیرے نبی کا یا تیرا پیغام نہیں پہنچایا گیا۔ یہ کانفرنس یہ ایک تمہارے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے بھی قائم کی گئی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، جہاں کہیں بھی بدعت ایجاد کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں سے سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ جہاں کہیں بھی بدعت ایجاد کی جاتی ہے، سنت خود بخود وہاں سے کیا ہو جاتی ہے؟ بولو، اٹھ جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے جناب مثال دے دو۔ مثال ذرا بھاری پڑ جاتا ہے، کیونکہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ مثالوں میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آنے کے خدشے ہوتے ہیں، اور میں وہاں نہیں جانا چاہتا، ان پردوں کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا، بیٹھے رہنے دو۔ لیکن مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ جب آپ سلام پھیرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد وہ دعائیں ہیں کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا یعنی پوری وہ دعائیں ہیں، تقریباً آپ پڑھیں گے تو 5-10 منٹ لگیں گے تقریباً۔ پھر آیت الکرسی، پھر تسبیحات فاطمہ جو اس کو کہا جاتا ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، 1 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، پھر آیت الکرسی، اور پھر اگر مغرب کی اور فجر کی نماز ہے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الناس پڑھتے۔ یہ سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف قبلے سے رخ پھیر کر اپنے مقتدیوں کے سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ آج اس سنت کے بجائے، یہ سنت تھی اور نبی کے زمانے سے اور عہد صحابہ تابعین سب کے اندر رائج تھی، لیکن آج اپنے مساجد کا ذرا مشاہدہ کریں آپ کہ یہ سنت ختم کر دی گئی تو بدعت ایجاد کی گئی۔ کون سی؟ جیسے ہی امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیچھے سے حضرت مؤذن فرماتے ہیں اللہم آمین، ہے کہ نہیں؟ اور پتہ نہیں کیا کر کے کہتا ہے برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جاؤ خلاص۔ یہ بدعت ہے، یہ سنت ختم کی گئی، یہ بدعت نے گھر کر لیا، اور مجھے افسوس ہوتا ہے۔ ذرا میں توجہ چاہوں گا اہل علم اور آپ حضرات کی، میں بات بڑے سلیس اور بڑے سیدھے سادے انداز میں کہنے کا عادی، مجھے خود ایٹم بم گاڑی اردو کے برسانے نہیں آتے، میں عوام سے مخاطب ہوں، اور اب توجہ چاہوں گا۔ شیطان کی سازش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ کس طرح سے تمہاری عبادتوں کو برباد کر دے۔ اللہ کی قسم آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ خود نماز جو دین کا ایک اہم رکن ہے توحید کے بعد، اس کو کس طرح سے اس نے آگے اور پیچھے برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج تقریباً کثیر تعداد ایسے مسلمانوں کی ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جیسے عشاء کی نماز پڑھتے شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے، اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، دائیں طرف عبد الرحمن، بائیں طرف عبد الغفار، آسمان اوپر نیچے زمین، کرتے ہیں۔ یہ بڑھا لیں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بولو اللہ اکبر۔ ایک طرف شروع ہو رہی ہے نماز اس بدعت سے، ٹھیک ہے، اور پھر جب ختم ہوتی ہے اللہم آمین اس بدعت سے۔ ادھر بھی سنت مٹائی گئی، ادھر بھی سنت مٹائی گئی، اور درمیان میں جو گھوٹالے ہیں اس کا تو میں ذکر نہ کروں تو بہتر ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جس کی ابتدا بدعت سے اور جس کی انتہا بھی بدعت سے، اس کا کیا حشر ہوگا، ایسی عبادتوں کا کیا حشر۔ پھر بھی آدمی کچڑے اچڑے ڈھپیٹ کر کسی اچھی چیز میں لے جا کے پھینکتا ہے، لیکن یہ تو اچھی چیز کچڑوں، اچھی چیز آگے اور پیچھے بری چیز میں لپیٹ کے اللہ کی خدمت پیش کی جا رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ آج ان کو بتاؤ، کہیں گے جی اب شیطان نے ایسا دھوکہ دیا ہوا ہے کہ صاحب یہ نیت تو کر رہے ہیں ہم اور اللہ کی باتیں تو کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے؟ جس بات کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوا، اعلیٰ حضرت آپ کو کیسے ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت سے ادھر نہ جائیے گا، معاف کرنا میرے زبان پہ آ گیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، اس لیے وہ مقصد میرا نہیں ہے، آپ حضرات سے میں مخاطب ہوں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی سنت مٹتی ہے وہاں بدعت
بدعت در آتی ہے اور وہاں بدعت کا قبضہ ہوتا ہے اور بدعت وہ رنگ دکھاتی ہے۔ نمبر 2، جہاں کہیں بھی بدعت پیدا ہوتی ہے بدعت کی تباہ کاریوں میں سے، اور یہ اتنی زہریلی ناگن چیز ہے یہ کہ جن کو بھی ڈستی ہے اسے پانی بھی لینے کا موقع، اور یہ بدعت جہاں کہیں بھی آئی ہے امت کے اندر تفرقے پیدا ہوئے ہیں، امت کے اندر انتشار پیدا ہوا ہے، امت کے شیرازے منتشر ہوئے ہیں، چاہے وہ بنی اسرائیل کی رہے ہوں، یہود رہے ہوں یا نصارہ رہے ہوں، جن میں 71 یا 72 فرقے ہوئے، وہ ہوئے اسی لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کے اوپر مزید تعلیمات کے اضافے کیے جو ان کی اپنی مرضی کے مطابق تھے، تو امت منتشر ہو گئی۔ آج حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی بدعتیں ایجاد کی گئیں، نتیجہ یہ ہوا کہ امت 73 فرقوں میں بٹی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 73 فرقوں میں بٹے گی۔ میرے عزیزو، اس کا سبب، اس کا انتشار یہ بدعت۔ میں نے بتایا بدعت چاہے وہ عقیدے کی بدعت ہو یا اعمال کی بدعت ہو یا اخلاق کی یا معاملات کی بدعت ہو، جو بھی ہو، بہرحال اس کے نقصانات اتنے خطرناک اور اتنے بھیانک ہیں کہ امت منتشر ہے۔ اگر آج عقیدے کی بدعتیں ختم کر دیں، اگر آج آپ اعمال کی بدعتیں ختم کر دیں، رب کعبہ کی قسم ہے اسی شامیانے کے نیچے پورے ہندوستان کے مسلمان جمع ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ لیکن یہ بدعت کی خطرناکی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ امت کیسے منتشر ہوئی، کیسے متفرق ہوئی؟ اسی بدعت کے نتیجے میں امت کے اندر اعتقادی بدعت پیدا ہوئی۔ آپ کہیں گے اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں آؤ، میں تمہیں دلائل تو بہت دینا چاہ رہا ہوں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اتنا آپ ضرور سمجھیں، عقیدے کی بدعتوں کی ایک مثال میں آپ کو دیتا چلوں اور بات آگے بڑھوں۔ عقیدہ یہ ہے قرآن کا، عقیدہ یہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، جو بھی اس کائنات پہ ہے ہر چیز کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ رب العزت کی ذات بابرکت ہی باقی رہنے والی چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے میرے حبیب تمہیں بھی مرنا ہے اور لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ رسول آتے ہیں، موت آتی ہے، ان کو شہید کر دیے جاتے ہیں، تو یہ رسول آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے یا تو وہ مر جاتے ہیں اور یا تو وہ شہید ہو جاتے ہیں، المہم وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں ایک فکر دے رہا ہے، قرآن ہمیں ایک مزاج دے رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن نے یہ درس دیا، فکر دی، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بھی بیان فرمائی۔ لیکن من جملہ قرآن کی ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو بھی آیا ہے اسے موت کے گھاٹ اترنا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ حضرت عیسیٰ، حضرت آدم آئے اور چلے گئے، حضرت نوح آئے اور چلے گئے، حضرت یعقوب آئے اور چلے گئے، حضرت یوسف کنعانی آئے اور چلے گئے، حضرت موسیٰ آئے اور چلے گئے، اور حضرت ایوب آئے اور چلے گئے، سارے کے سارے آئے اور چلے گئے، اور سب کو موت کے گھاٹ اترنا پڑا۔ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، یہ قرآن کا درس ہے، اور نبی نے بھی یہ درس دیا کہ اے لوگوں ہمیں مرنا ہے، اے لوگوں ہم بھی مریں گے، اور ہمیں بھی دفنایا جائے گا، ہمیں بھی کفنایا جائے گا، اور ہمیں بھی زمین کے نیچے دفن کیا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ عقیدہ دیا ہے، یہ عقیدہ دیا ہے اسلام نے کہ جو بھی آتا ہے مرتا ہے۔ لیکن حضرت اور یہی عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے سینوں سے لگا کر اپنے نبی کو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے غسل دیا، اور ان کے جنازے، ان کے لیے قبر کھودی، قبر کھودنے کے بعد ان کو باری باری نماز جنازہ پڑھی گئی، اور اس کے بعد ان کو 9 من مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ 33 گھنٹے تک نبوت کی وہ لاش مبارک باہر رہی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انہیں مٹی کے نیچے دفن کیا۔ اور تمام صحابہ کا یہ عقیدہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا ایھا الناس اعلموا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اے دنیا کے لوگوں سنو، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتے تھے وہ جان لیں کہ محمد مر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن کان یعبد اللہ فہو حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے اللہ حی لا یموت ہے، وہ کبھی مر نہیں سکتا، اسے کبھی موت آ سکتی۔
ابو بکر صدیق نے یہ خطبہ پڑھا اور اس کے بعد آیت کریمہ پڑھی، لوگوں کو یہ عقیدہ دیا کہ اے لوگوں، اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں، اللہ کے نبی مر چکے ہیں، اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام کو یقین ہوا، اپنے ہاتھوں سے نبی کو دفن کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ایسے کچھ لوگ آئے جن کو اس کے بعد جو نسلیں آئیں، اس کے بعد شیطان نے ان کے دماغوں میں اور ان کے ذہنوں کے اندر یہ فتنہ ڈالا، اور یہ فتنہ ڈالنے والا بھی یہی خاموش دشمن ہے تمہارا اور ہمارا، جس کے لیے تمہیں کوئی ثبوت اور کہیں تمہیں اس طرح کا ثبوت نہیں ملے گا کہ یہ تمہارا بہت پرانا دشمن ہے۔ ہم کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، تاریخ خاموش ہے کہ آمنے سامنے اس خاموش دشمن سے تمہاری کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے لَوَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ اے دنیا کے لوگوں، تم اپنا بہت بدترین دشمن پاؤ گے ان لوگوں کو جو لوگ یہودی ہیں یا وہ لوگ جو لوگ شرک کرتے ہیں، انہیں تم اپنا بدترین دشمن پاؤ گے۔ لیکن نصارہ کے بارے میں رب فرما رہا ہے یہ تمہارے ازلی دشمن ہیں اور یہ تمہارے بہت قریبی ہیں، ان کے دلوں میں نرم گوشے پاؤ گے محبت کے۔ ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے پردے اٹھا کر یہود و نصارہ سے، خاص طور سے کرسچنوں سے ہماری جنگ ایک طویل سلسلہ ہے صلیبی جنگوں کا۔ ہم سے کئی لڑائیاں لڑی گئیں اور آج تک لڑی جا رہی ہیں، اور آج تک مسلمان ان کی اذیتوں اور ان کے دکھوں سے نالا اور برہاں جو ہے پریشان ہیں، چاہے وہ افغانستان کی سرزمین ہو، چاہے وہ عراق کی سرزمین ہو، جہاں پر یہ بربریت، وحشت زدہ آتنکوادی دہشت گرد ٹیررسٹ امریکہ جو ننگا ناچ رہا ہے حیوانیت کا اور انسانیت کے دامن پر چھینٹے بے گناہوں کے خونوں کے ڈال رہا ہے، یہ خبیث اللہ سے دعا کرو اللہ اسے ہلاک و برباد فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی بجلیاں نازل فرمائے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں پر اپنا قہر نازل فرما۔ اے اللہ جو بھی آنکھیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہی ہوں، اللہ ان کے قید اور مکر کو انہی کے اندر ڈال دے مولا۔ بار الہ جہاں بھی اسلامی مملکتیں ہیں، الہ العالمین اور دشمن اسے برباد کرنے کی سازشیں بنا رہے ہیں، بار الہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا، ان کے اوپر قہر نازل فرما، بجلیاں نازل فرما دے۔ تو یہ تمام سب یہ لابی مکمل طور پر یہ لابی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے بڑے قریبی ہیں، اپنے دلوں میں محبت پاؤ گے۔ مجھے عجیب و غریب لگتا ہے کہ جب میں نے ہسٹری پڑھی، تاریخ پڑھی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جن سے محبت کا اللہ نے ہم سے یہ کہا، یہ تو ہمارے بڑے ذلیل دشمن نکلے۔ لیکن نعوذ باللہ، کیا اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ بولو، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال اپنے کلام کے اندر صادق ہے، اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر یہودیوں کے بارے میں تمہاری کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ خیبر کے میدان میں گوش مالی کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر دوسری دفعہ گوش مالی کی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انہیں جزیرۃ العرب سے نکال کر کے باہر کیا۔ آج تک کوئی لڑائی یہودیوں سے تمہاری ہوئی ہے؟ مجھے تاریخ کے پنوں سے ثبوت پیش کرو تمہاری کوئی لڑائی۔ یہ جو چٹ پٹ ڈھیلے پیڑے پتھر پھینکے جاتے ہیں یہ بھی ایک ہے، بہرحال یہ لگ رہا ہے چل رہا ہے معاملہ، لیکن دو بدو تمہاری کوئی لڑائی یہودیوں سے نہیں ہوئی۔ مسلمانوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اور اے دنیا کے مسلمانوں، کسی بھی مذہب و ملت کے ہو، ذرا تعصب کی چادروں کو ذہنوں سے اتار کر اس بندے ناچیز کی یہ گزارشات سن کر کے جانا، اور رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر تمہاری سمجھ میں یہ باتیں آ جائیں اور یہ سازشی ان کی نقاب کشائی ہو جائے اور میں ان کے نقابوں کو پھاڑ کر ان مکروہ اور بھیانک چہروں کو تمہارے سامنے رکھ دوں تو توبہ کر کے اٹھنا، ورنہ رب ذوالجلال کے سامنے تم ہی ذمہ دار ہوگے۔ میرے عزیزوں، یہ یہودی جن کے بارے میں رب نے فرمایا تمہارے بدترین دشمن ہیں، بولو یہ خاموش بیٹھا آج تک تم سے دو بڑو لڑائی نہیں ہوئی، اس نے کبھی کوئی لڑائی تم سے نہیں لڑی، لیکن رب فرما رہا ہے یہ تمہارا بدترین دشمن ہے۔ معاملہ کیا ہے میرے عزیزوں؟ اگر آپ پنوں سے تاریخ سے پوچھو گے، تاریخ تمہیں بڑا عجیب و غریب بھیانک نقشہ پیش کرے گی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کس کی وجہ سے؟ اسی یہودیوں کی وجہ سے، انہی یہودیوں کی وجہ سے۔ حضرت جنگ صفین ہوئی کس کی وجہ سے؟ یہودیوں کی وجہ سے۔ جنگ جمل ہوئی کس کی وجہ سے؟ انہی یہودیوں کی وجہ سے۔ مسلمان قتل و خون اور غارت گری کے اندر ملوث ہوا، ایک بھائی کی گردنوں کو اتارنے کے لیے میدان کارزار میں شمشیر برہ لے کے نکلا، کس نے کیا؟ ان یہودیوں نے کیا، اور الٹا جہاں خون بہوایا، جانوں کو برباد کیا، ہمارے ایمانوں کو بھی اس نے برباد کیا۔ یہی عبداللہ نامی سبا، ابن سبا، یہ یمن سے یہودی نکلا، اس نے اسلام کا چولا پہنا، لبادہ پہنا، داڑھیاں رکھی اور حضرت عثمان غنی سے بیعت کی۔ اور کس کے دور میں تھا؟ آج کے ہمارے دور میں رہنے والے لوگ جب ایسے نظر آتے ہیں دھوکے باز
کہ لگتا ہے جبریل امین سے مصافحہ فرما کے آ رہے ہیں. آج کا عالم جب یہ ہے تو جو صحابہ کے درمیان رہنے والا یہودی اور وہ چولا بدل رہا ہے وہ کس عالم میں رہا ہوگا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ بولو، تصور نہیں کر سکتے. آج کے ہاتھوں میں تو چھوٹی چھوٹی تسبیحاں ہیں، اس کے ہاتھ میں میں سمجھتا ہوں خیر وہ تسبیح نہیں رکھتا رہا ہوگا، کیونکہ یہ بھی بدعت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اور وہ صحابہ کا دور تھا، مار ڈالا جاتا، اس لیے صحابہ کے نقش قدم پر وہ چل رہا تھا، صحابہ سے اس نے تعلیم لی، اور اس کے بعد عثمان غنی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، اور اس کے بعد اس نے اپنے بالوں پر نکالے، مصر گیا، عراق گیا، شام گیا، بصرہ گیا، جا جا کر کے اس نے گمراہ کرنا شروع کیا. اور سب سے پہلا عقیدہ میں ہٹ کروں گا، سمجھ جانا، سب سے پہلا عقیدہ اس نے عجیب و غریب امت کے اندر ڈالا، اور وہ ایسا عقیدہ ہے جو آج تک کلمہ پڑھنے والے 80% مسلمانوں کے، اور اللہ کرے یہ فیصد کم سے کم ہوتی جائے، بولو آمین. الحمدللہ کم ہو رہی ہے، یہ فیصدی کم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ساحلیں کٹ کٹ کر سمندروں میں مل رہی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ. 80% یا 80% مسلمان یہ عقیدے کا آج مجرم ہے. 80%. پتہ ہے وہ کون سا عقیدہ ہے؟ اس نے سب سے پہلا عقیدہ بیان کیا. اس نے کہا مسلمانوں تمہارے اوپر حیرت ہے کہ تم یہ تو عقیدہ رکھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں قریب آئیں گے، قیامت جب قریب آئے گی تو قریب زندہ آئیں گے، لیکن وہ جو عیسیٰ کا بھی سردار، انبیاء کا بھی سردار، رسولوں کا بھی سردار اور امام المرسلین، اس کے بارے میں تم عقیدہ یہ کیسے نہیں رکھتے ہو کہ وہ واپس آئیں گے یا وہ مر گئے ہیں؟ یہ کیسے تم عقیدہ رکھتے ہو؟ جب عیسیٰ آ سکتے ہیں تو ہمارے نبی، بولو کیوں نہیں آ سکتے؟ جب عیسیٰ آ سکتے ہیں تو ہمارے نبی کیوں نہیں آ سکتے؟ مسلمانوں کو فکر دیا، دماغ دیا، عقیدہ دیا، مسلمان گمراہ ہوئے، بدعقیدی کا شکار ہوئے، اور آج تک یہ مسلمان اکثریت اس کی 80% اس میں سارے کے سارے شریک ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں بلکہ زندہ ہے. یہ عقیدہ کس نے دیا ہے؟ بولو، یہودی نے دیا ہے، عبداللہ ابن سبا نے دیا ہے. لوگوں قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے نبی مر چکے ہیں، حضرات صحابہ کا عقیدہ ہے نبی وفات پا چکے ہیں، تابعین کا عقیدہ ہے نبی مر چکے ہیں، ائمہ رحمہم اللہ کا عقیدہ ہے نبی مر چکے ہیں. لیکن یہ بدعت ایجاد کی گئی اور یہ بدعت کی شجرکاری کی گئی، اور اس بدعت کے جڑ امت کے اندر پھیلائے گئے، اور یہ عقیدہ ڈالا گیا کہ نبی زندہ ہیں. اب حالت یہ ہے کہ قبریں پھاڑ پھاڑ کر مصافحے فرما رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور بدنصیب ہے ایسا آدمی جس نے اپنی کتاب میں اس کو جگہ دی. نام لینا نہیں چاہتا میں، اس لیے کہ ضرورت نہیں ہے. 90 ہزار لوگوں نے جناب علی اس کے ہاتھ سے دیکھا اس کو، اور نبی بادلوں میں آ رہے ہیں، مری ہوئی عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہے ہیں. استغفر اللہ، نبی زندہ ہیں. ازواج مطہرات اسی ہندوستان کے فتنوں کی سرزمین سے ایک بہت بڑے اپنے آپ کو نام نہاد امام کہلانے والے نے لکھا کہ نبی کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے شباشی فرماتے ہیں. استغفر اللہ. اور ایک بہت بڑے مدرسے کے فاؤنڈر نے بھی لکھا اور کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی حجرے میں قبر کے اندر اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ایک مراقبہ کرنے والا کسی کمرے کے گوشے میں مراقب ہوتا ہے. اور ایک محدث، کیا کہیں، محدث کہتے ہوئے بھی زبان لڑکھاتی ہے کہ یہ محدث ہیں یا محدث ہیں. بدعت، یہ محدث ہیں، حدیث بیان کرنے والے بدعتی. انہوں نے لکھا کہ نبی کی بیویوں سے نبی کی وراثت اس لیے نہیں تقسیم ہوئی کہ نبی زندہ ہیں اور زندوں کی وراثت کو کبھی تقسیم، بولو، یہ عقیدہ دیا. آج 80% مسلمان یہ نہیں جانتا نماز کیسے پڑھتے ہیں، یہ نہیں جانتا وضو کے نواقص کیا ہیں، وضو کیسے بنایا جائے، عقیدہ کس کو کہتے ہیں، اخلاق کس کو کہتے ہیں، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں ہے. لیکن اس کو یہ ضرور پتا ہے کہ ہمارے نبی میلاد میں ضرور آتے ہیں، میلاد پڑھتا ہے یا نبی سلام علیکہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے ہمارے نبی حاضر ہیں، ہمارے نبی حاضر ناظر ہیں، ہمارے نبی. یہ بدعت، یہ کیا ہے؟ یہ بولو کیا ہے؟ یہ بدعت مکفرہ ہے. ایسی بدعت امت کے اندر آتی ہے جس سے کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. یہ اعتقادی بدعت ہیں، بدعت ہے یہ. مسلمانوں اس سے توبہ کرو. اور امت کے اندر تفرقے پیدا کرتے ہیں. اب بتاؤ یہ بدعت گڑھی گئی، امت ٹکڑے میں بٹی کہ نہیں بٹی؟
ایک نے کہا نبی زندہ ہیں، دوسرے نے کہا نبی مردہ ہے، سر پھٹاول شروع، مسجدیں الگ، مدرسے الگ، جناب علی اور سب کچھ الگ، گھر الگ، شادی بیاہ الگ، سب کچھ الگ، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جہاں جہاں بدعتیں پیدا ہوتی ہیں وہاں وہاں مسلمانوں میں بولو انتشار پیدا ہوتا ہے، تفرقے پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہی دیکھو جناب علی فلانی 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 فلانی، ہم فلانے مذہب کے، وہ ٹھکانے مذہب کے، وہ فلانے مذہب کے۔ ارے بھائی اتباع تھی، اتباع اقتداء تھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم کو حکم دیا گیا تھا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ لوگوں آسمان سے جو اتر رہا ہے اس کی اتباع کرو اور کسی کی اتباع نہ کرو۔ لیکن حالت کیا ہوئی؟ آج اتباع کو ہم نے چھوڑ دیا، اقتداء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پسے پش ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا ہم بدعت میں پڑ گئے، اور بدعت میں پڑنے کی وجہ سے چلو 72 نہ صحیح بٹے تو 4 حصوں میں، بانٹا کہ نہیں بانٹا؟ بولو بانٹا 4 حصوں میں، اور کہا یہ ہمارا مذہب، اس نے کہا ہمارا مذہب، اس نے کہا ہمارا مذہب، اس نے کہا ہمارا مذہب، یہ حنفی، یہ شافعی، یہ مالکی، یہ حنبلی، بنایا کہ نہیں بنایا؟ یہ ہے بدعت، یہ ہے وہ گمراہیاں جن سے تفرقے پیدا ہوئے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ بغداد کے چوراہوں پہ جوتیوں میں دال بٹنے لگی، اور تاتاریوں کو موقع دیا گیا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ جناب علی ایک پارٹی نے، ایک مذہب والے نے دروازہ کھولا اور ایک پارٹی کو قتل کروا دیا، پورا قلعے کا دروازہ کھول کر۔ حرام شادی بیاہ، یہ تمام سب مسئلے موجود ہیں۔ کہنے کا مطلب اشارہ دینا ہے کہ اس بدعت نے امت کو منتشر کیا نہیں کیا، امت کے اندر تفرقے ڈالے کہ نہیں ڈالے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث امت کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا جو باپ کے گھر سے نکل جائے وہ بٹتا ہے، جو باپ کے چرنوں میں بیٹھا رہے وہ کبھی بٹتا۔ کون بیٹھا ہے اپنی کتاب و سنت کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے؟ اے دنیا کے لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھو، دعویٰ نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، جماعت اہل حدیث کے اعیان اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے اساتذہ، استاد الاساتذہ، بزرگ بیٹھے ہیں، بھری محفل میں ہم یہ کہتے ہیں اے دنیا کے لوگوں، اہل حدیث منہج کی، اہل حدیث مسلک کی کوئی ایک بات جو قرآن کے اور محمد الرسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہے، رب کعبہ کی قسم ہے ایک بات بتلا دو، صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، ہم اپنی باتوں سے رجوع پہلے ہو۔ نکالو تم کوئی ایک مسئلہ، بتاؤ کتاب و سنت کے خلاف ہمارا ایک عقیدہ۔ امت کے اندر منافقت مت کرو، تحریفات مت کرو، اور سنو ایک طرف تانے دیتے ہو۔ ہم نے کبھی اپنے آپ کو غیر مقلد نہیں سمجھا ہے، نہ ہم اپنے آپ کو غیر مقلد کہلانا پسند کرتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو وہابی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ لیکن جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، زبان آپ کی ہے، مزاج آپ کا ہے، رب کا فرمان آواز دے رہا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے القاب سے نہ یاد کرو۔ ہم نے کبھی برے القاب نہ دیے، لیکن ان چاند اور ستاروں کو، قرآن و سنت کے ان حاملین کو کیا کیا القاب آپ کے دیشوں میں، علاقوں میں نہیں دیے جاتے ہیں، ان کو کیا کیا نہیں کہا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں رب کے ہاں تم کیا جواب دو گے؟ جو قرآن کی طرف بلائیں، جو حدیث کی طرف بلائیں، انہیں تم کہتے ہو فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف کہتے ہو غیر مقلد ہیں، یہ تقلید نہیں کرتے، دوسری طرف علامہ وحید الزماں کی عبارتیں پیش کرتے ہو، نواب صدیق حسن خان کی کتابوں کے حوالے دیتے ہو اور کہتے ہیں کہ دیکھو علامہ نے یہ کہا، تمہارے مولوی نے کہا، میاں جاؤ، بھری مجلس علماء کرام کی اساتذہ ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں امام ابو حنیفہ، ایسے لاکھ نواب صدیق حسن پیدا ہو جائیں پھر بھی امام ابو حنیفہ کا مقابلہ کر سکتے؟ بولو، ایسے لاکھ وحید الزماں پیدا ہو جائیں امام ابو حنیفہ کے تقوی کو پہنچ سکتے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کہتے ہو ائمہ کو ہم نہیں مانتے، ہمارا عقیدہ ہے جب اتنے متقی اور اتنے صاحب علم کے ہونے کے باوجود بھی امام ابو حنیفہ کی بات جو قرآن و سنت کے خلاف ہے ہم نے نہیں مانی، تو نواب صدیق حسن خان اور وحید الزماں خان اور امرتسری اور غزنوی کی باتوں کو ہمارے سامنے لا کر دلیل میں پیش کرتے ہو۔ حیا کرو، شرم کرو۔ ہم ہر کسی کی بات کو قرآن و سنت کے اوپر پیش کرتے ہیں، اپنا ہو یا پرایا ہو، تم بھی اپنے ہو، اپنے بھی اپنے ہیں۔ ہم نے کبھی تمہیں پرایا نہیں سمجھا، تم نے اپنے آپ کو ہمیشہ پرایا سمجھا ہے، تم نے اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے الگ کیا ہے ہم سے۔ ہم کبھی الگ ہونے کی دعوت
ہماری دعوت اتفاق و اتحاد کی ہے، اور اتفاق و اتحاد قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. رب نے فرمایا اہل کتاب کو اس بات کی دعوت دو، اور تمہیں بھی ہم دعوت دیتے ہیں، تم بھی مسلمان ہو. آؤ، یہ تین اصول ہیں اتفاق و اتحاد کے. انتشار نہ پیدا کرو، بدعت کے رسیا نہ بنو. تمہاری بدعتوں کی وجہ سے ہم نالا ہیں، اور یہ عقیدے کی بدعتیں ہوں، اعمال کی بدعتیں ہوں، اخلاق کی بدعتیں ہوں، انہی بدعتوں سے ہم تم سے بیزار ہیں کہ لوگوں سنت نبی کا دامن نہ چھوڑو، آؤ دامن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دو کیا اسی اصول کی طرف. تین اصول ہیں اتفاق و اتحاد کے. اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. پہلا اصول ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. اور دوسرا اصول ہے ولا یشرک ولا نشرک به شیئا، نہ ہی رب کعبہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں. کتنا پیارا اصول ہے. یہ یہود و نصارہ کے بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا گیا، اہل کتاب کے سامنے پیش کیا گیا، ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں. قرآن اور احادیث کا کلمہ پڑھنے والوں، رٹی لگانے والوں، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں آؤ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کریں. اور تیسرا اصول ہے ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں بعض کی تقلید نہ کرے. معاف کرنا، بالکل شارٹ کٹ میں ہم نے معنی بیان کیا ہے. مفہوم، ہم میں بعض کی یہ تقلید نہ کرے. تقلید کرنا رب بنانا ہے، اور یہ اسلام کے اندر حرام ہے. اور جو کہتا ہے کہ تقلید شخصی واجب ہے، وہ علامہ ابن تیمیہ امام اہل سنت کے نزدیک قابل گردن زدنی ہے. اسے توبہ کروایا جائے گا، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کی گردن اڑا دی جائے گی. وہ مرتد ہے، مرتد ہے. امت کو ارتداد کا درس دیا جاتا ہے، امت کو مذہبوں کا پابند بنایا جاتا ہے. ہمارے نبی نے ایک مذہب بنایا تھا، اور مذہب نہیں دین، اسلام دین دیا تھا اور اس کا پابند بنایا تھا. بولو سچ ہے کہ نہیں سچ ہے؟ بولو مسلمانوں. آج یہی وجہ ہے فتنے کی. ڈیڑھ کی ان کی مسجدیں بنا کر کے لوگ الگ ہیں، اور لوگ مکاریاں کرتے ہیں. اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو. خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. کفر روزانہ جوتے مار رہا ہے، تمہارے دروازوں پہ دستکیں دے رہا ہے، تمہاری بہن بیٹیوں کی آبروؤں کو لوٹ رہا ہے، اور تم خوش ہو کہ ہم اس طرح سے زندہ رہ سکتے ہیں اور ہم اس طرح سے جو ہے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. نہ دنیا میں کامیاب ہوگے نہ آخرت میں. اس لیے تفرقے بازی ختم کرو، بدعت ختم کرو گے. ہم کہتے ہیں تم بدعت مت کرو، تفرقے خود بخود ختم ہو جائیں گے. یہ بدعت مٹا دو، تفرقے ختم ہو جائیں گے. اور تیسرا اصول، تیسری بھیانک اور خطرناک چیز بدعت کے تعلق سے، بدعت کی تباہ کاریوں میں سے یہ ہے کہ جو بدعت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سخت ترین سزائیں مقرر کری ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ڈرایا ہے اور فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، نبی کی سنت کی مخالفت کر کے وہ فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اور اگر دنیا میں بچ گئے پیارے، آخرت میں نہیں بچو گے. آخرت میں دردناک عذاب ہے. اور مثال میں دوں، دنیا میں ایک شخص نبی کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، نبی بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، کل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھا. قال ما استطعت، اس نے کہا میں طاقت نہیں رکھتا. کبر کیا. راوی کہتے ہیں اس نے کبر سے یہ بات کہی. اللہ کے حبیب کے منہ سے نکلا رحمت للعالمین کی زبان سے وما استطعت، اللہ کرے تو نہ کھائے. اللہ اکبر. نبوت کی زبان سے یہ کلمے نکلنے تھے. راوی کا بیان ہے کہ آخری وقت تک میں نے دیکھا وہ مر گیا، لیکن اس کا داہنا ہاتھ اس کے بعد سے کبھی نہیں اٹھا، وہ اسی حالت میں مر گیا. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفتیں کرنے کا سب سے خطرناک اس کی سزا. اور آخرت میں جو ملے گی وہ تو آپ کو پتا ہے. میرا وقت جب ہو جائے تو مجھے ذرا سا اشارہ کر دیجیے گا. ہو گیا؟ میرے عزیزو، میرے بھائیوں، کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ میں رات بھر ان کو لے کے بیٹھا رہوں. ان کو سلانا بھی.
بہرحال تھکتا میں ہی ہوں کیونکہ کھڑا میں ہوں، سارے بیٹھے ہے نا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بدعتوں کے پیدا کرنے اور اس کے پھیلانے پہ بڑی سخت وعیدیں ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی سزا. دنیا میں سزا، یہ ذلتیں جو آج ہم برداشت کر رہے ہیں، بولو یہ ذلتیں کم ہیں؟ بولو. آج حکومتیں چھینی جا رہی ہیں، ہر جگہ ذلیل و رسوا، بھیڑ اور بکریوں کی طرح. کوئی عزت و آبرو ہے؟ کیوں پوچھو ان مولویوں سے، ان بدعت کے رسیاؤں سے. انہوں نے امت کو بدعتوں کے اندر ملوث کیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے اوپر رحم نہیں فرما رہا ہے. اے لوگو رحم چاہتے ہو، اے لوگو اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی قسم سنتوں کو اپناؤ، بدعتوں کو چھوڑ دو، توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور نمبر 5 بدعت کے عمل کرنے کی وجہ سے جب تک کہ اس سے وہ توبہ نہ کرے وہ شخص بھی گنہگار ہوتا ہے، اور جو اس بدعت کو ایجاد کرتا ہے وہ لوگ بھی جو اس کی اتباع کرتے ہیں وہ بھی گنہگار ہوتے ہیں. بلکہ ان اتباع کرنے والوں کے گناہ بھی اس بدعت کے ایجاد کرنے والوں کے سروں پر تھوپ دیے جاتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں مولویوں، او شیخ الحدیث ہو، مسندوں پر اور ممبروں پر بیٹھ کر تان توڑنے والوں، سنو، بدعتیں نہ ایجاد کرو ورنہ تم تو ہو ہی مجرم. اس بدعت پر جو عمل کرے گا وہ بھی مجرم ہوگا اور اس کا بھی گناہ اس مفتی یا اس ملے کے سر پہ ہوگا. اس لیے لوگوں بدعت نہ ایجاد کرو، توبہ کرو. اور نمبر 6 یہ بدعتیں یہ شرک اور شرک کے جتنے بھی انواع اور اقسام ہیں ان تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتی. اس کی تباہ کاریوں میں سے 6ٹھی تباہ کاری یہ ہے کہ جو لوگ بدعت کرتے ہیں وہ لوگ شرک تک پہنچتے ہیں. کیسے؟ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ سنو، قبر بنائی آپ نے، بدعت ایجاد کی. کیسے؟ قبر کو لوگ پختہ بنوا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے دادا کی قبر ہے، اللہ تعالیٰ نے سیٹ بنایا، مال بنایا تو پکا بنوا دیا. اب آنے والی نسل جب آئی اس نے کہا یہ پکی مدار ہے. شیطان آیا، اس نے کیا کہا؟ شیطان نے اس کے دل میں ڈالا محلے والے یا بستی والوں سے پکی قبر ہے، ضرور کسی بزرگ کی ہوگی. اس نے چادر چڑھا دی. بھائی ایسے ہی ہوتا، اس نے چادر ہری گرین چادر چڑھا دی. اب اس تھوڑے دنوں کے بعد میں کوئی آدمی گزرا ہے، بھی بہت بڑا بزرگ لگ رہا ہے تو چادر ادھر چڑھی ہے، اس نے جناب علی چند پھول توڑ کے چڑھا دیے. اب پتہ چلا ہر جمعرات کو وہاں کوئی قوالی والا کسی ٹھیکیدار کو پسند آ گئی قبر، موقع محل اچھا دیکھا، جمعرات کو قوالی کی پارٹی ہو گئی. اب یہ رنگ برنگی لڑکیاں عورتیں پہنچ گئیں اور جناب علی بیٹھ کے وہاں قوالیاں شروع، وہاں مرغے ذبح ہونے لگے، بکرے ذبح ہونے لگے. اس طرح سے اب اس صاحب قبر کو مشکل کشا، حاجت روا، کرامتیں اور جناب علی بیٹا دینے والا، بیٹی دینے والا سب کچھ سمجھے جانے لگا. بولو ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بدعت اس نے کیا کی کہ پکی قبر بنائی. پکی قبر بنانا یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. لیکن یہی بدعت شرک میں داخل ہونے کا ذریعہ اور سبب بن گئی. تو بدعت اتنی خطرناک اور اتنی زہریلی ناگن ہے کہ آدمی کو جب ڈستی ہے تو آدمی جہنم میں پہنچ جاتا ہے. اس کا کوئی علاج بغیر توبہ کے نہیں ہو سکتا ہے. اور ساتواں بدعت کا جرم یہ ہے، اور بدعت کے نقصانوں میں سے 7واں نقصان یہ ہے کہ بدعت یہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جھوٹی تہمت کے جرم میں وہ آدمی ملوث ہوتا ہے، تہمتوں میں ملوث ہوتا ہے کہ بغیر علم کے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جھوٹی تہمتیں لگاتا ہے. یعنی اس نے کوئی بدعت ایجاد کی، اب اس کے لیے جھوٹی حدیثیں گڑھتا ہے. مثال کے طور پر بہت بدعتیں، شب برات کے حلوے ہیں، رجب کے کنڈے ہیں، بولو ہیں کہ نہیں ہیں؟ شب معراج کی نمازیں ہیں، شب برات کے موضوع پر شعبان کی 15ویں شعبان کو 1000 رکعتیں نماز ہیں. یا اسی طرح سے اب یہ تمام سب گڑھ کے کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جو شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 15ویں شعبان کو اتنے 1000 نماز رکعت کی پڑھ لے تو وہ اتنے گناہوں کا جو ہے اس کا صفایا ہو جائے گا، اتنی نیکیاں پائے گا. جو معراج کی رات کو یہ کر لے اس کا یہ ہو جائے گا، جو رجب کے کنڈے بھر لے وہ جنت میں چلا جائے گا، جو فلاں ہو جائے گا. اب اس کے لیے حدیثیں، مسالے بنائے جاتے ہیں اور ان مسالوں کو بنا کر اللہ اور اس کے رسول کے اوپر تھوپا جاتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ قرآن کی تعویلیں کی جاتی ہیں، ایسی تعویلیں استغفر اللہ، احادیث کی تعویلیں. ایک مولوی صاحب تھے، اس طرح سے بدعت انہوں نے ایجاد کی کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں. کسی نے کہا کیسے حاضر ہیں؟
کہنے لگے سنو اللہ کے نبی نے فرمایا. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا بخاری کی دلیل دوں گا. کہا سبحان اللہ بخاری؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگے دلیل دو. کہا اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو. سنو ذرا ترجمہ سنو ذرا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. اللہ اکبر. یہ کج فہم اور ٹیڑھے دل والے قرآن کی آیتوں کو بھی کس طرح بناتے ہیں. کہنے لگے جن کے دلوں میں کجی ہوتی، انہوں نے کیا کہا؟ نبی نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو، جیسے مجھے دیکھ رہے ہو، جیسے مجھے دیکھ رہے ہو. یعنی نماز اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں، جبھی تو تم دیکھو گے. حاضر نہیں ہوں گے تو دیکھو گے کیسے؟ تو یہ عقیدہ رکھو کہ جیسے کہ مجھے دیکھ رہے. اعوذ باللہ. اللہ کے نبی کچھ فرمائیں اور یہ کچھ تعویلات کریں. اسی طرح قرآن کریم کی تعویلات کرتے ہیں. اعوذ باللہ. میں اس میں نہیں جانا چاہتا. تو بدعات کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کی آیات کی فاسد تعویلات کرتے ہیں، آدمی کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بغیر علم کے جھوٹی باتیں کرتا ہے. اور آٹھویں چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کو جن کے مشابہت سے منع کیا گیا تھا اسی مشابہت میں مسلمان داخل ہوتا ہے. یہ بدعت کے نقصان میں سے مثلا مسلمانوں کو یہ منع کیا گیا تھا کہ داڑھیاں مت مڈاؤ. اب کفار داڑھیاں مڈاتے کہ نہیں مڈاتے؟ بولو اہل حدیثو، بولو. تم داڑھیاں مڈا کے کافروں کی مشابہت اختیار کرتے ہو کہ نہیں؟ بولو. بڑی بہت دھیرے سے آواز آ رہی ہے. پتہ یہ چل رہا ہے اس سنت مطہرہ کو موڑنے کاٹنے والوں کی اکثریت ہے، اور اس کے اوپر ترا یہ ہے کہ تم اہل حدیث ہو. یہ بدعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ سمجھتے ہیں حلوے مانڈے ہی بدعت ہے. یہ بھی بدعت ہے. کیا؟ داڑھیوں کو موڑنا کاٹنا یہ بھی کیا ہے؟ بولو. جس طرح زیادہ کرنا بدعت ہے، اس طرح سنت مطہرہ میں کمی کرنا بھی کیا ہے؟ سوچ لو. جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنما شنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ دلوں کے اندر تو ہم نے بھی بت بٹھائے ہیں. اس لیے اللہ سے توبہ کرو اور اپنے چہروں کو سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین اور آراستہ کرو. اگر اہل حدیث کہتے ہو تو یہ اہل حدیث کی زینتیں ہیں، حدیث و قرآن کو اپنے چہروں پر سجانا. ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ انہی میں سے ہیں. صرف نیاز اور فاتحہ بدعت نہیں، بلکہ یہ بھی ایک مثال میں نے دی ہے، اور اس طرح کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر جو ہم اس کے مرتکب ہیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں. اس لیے ان عقیدے کی بدعتیں، اعمال کی بدعتیں، اخلاق کی معاملات کی جتنی بھی بدعتیں ہیں، ان سب سے ہم کو توبہ کرنا چاہیے. اور نمبر 9، بدعتوں کی تباہ کاریوں میں سے ایک تباہ کاری یہ ہے کہ جو بدعت ایجاد کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حق کے اوپر ڈاکے ڈالتے ہیں. حق کو نہیں مانتے، حق کے اوپر ڈاکے ڈالتے ہیں، اور اس کے ثبوت موجود ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو جائز قرار دیا اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، جس چیز کو حلال قرار کر دیا اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. گویا اللہ نے ہمارے اوپر فرض یہ کیا کہ ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں. امتیوں نے فرض یہ کیا کہ ائمہ اربعہ کی اتباع اور پیروی کرو یا کسی امام کی اتباع پیروی کرو. یہ تدخل فی الشریعہ ہے، یہ شریعت مطہرہ میں تدخل کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حق کو غاصبانہ طور پر قبضہ کرنا ہے، لینا ہے کہ ہم بھی یہ حق رکھتے ہیں. تمہیں کس نے حق دیا کسی چیز کو واجب اور فرض قرار دینے کا؟ کس نے حق دیا؟ اللہ نے، رسول نے. کس نے کہا کہ کسی ایک نہ ایک امام کی اتباع اور پیروی کرنا فرض ہے؟ مجھے دلیل دو. کیا نبی نے فرمایا؟ کیا اللہ نے فرمایا؟ یا خود حضرات ائمہ رحمہم اللہ نے فرمایا؟ کس نے کہا؟ نہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، نہ امام شافعی نے فرمایا، نہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، نہ امام مالک نے فرمایا. سبوں نے کہا خذو من حیث ما اخذنا، دین وہیں سے حاصل کرو جہاں سے دین ہم نے. بولو. ان بیچاروں کو بیچ میں مت لاؤ. یہ بھی بدعت ہے اور یہ بھی حرام ہے اسلام کے اندر. اور 10ویں مصیبت اور 10ویں تباہ کاری بدعت یہ ہے کہ جو بدعت ایجاد کرتے ہیں یا جو بدعتی ہیں وہ توبہ کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں. وہ انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی جلدی. ایک شرابی کو، زانی کو، فاحش کو اسے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے،
لیکن بدعتی کو توبہ کرنے کی توفیق جلدی نہیں ہوتی. اس لیے آپ دیکھو بدعتی جلدی توبہ نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. بولو 40 رکعتیں نماز پڑھ، ایک